बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब खैरियत से हैं। यकीनन आप लोगों का ये हफ़्ता भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा और इसमें हमने जो सीखा या हमारी जो सीखने की चीज़ें थी, आप सब इससे वाकिफ़ हैं कि हमने अपनी ज़बान शनासी के साथ साथ ख़ुसूसी जो तौर पे हमने जिन हासिलात ताल्लुम पे काम किया वो थे पढ़ने के। उर्दू 11वीं में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आप लोगों की मुअल्लिमा अक्सर जाहिद अकबर, और हमने जो सबक पढ़ना शुरू कर रखा है वो एक नावल है और पाकिस्तान बन गया खदीजा मस्तूर का। दरसी किताब में चूंकि इस सबक का 7वां नंबर है और हम इसको आज छठे हिस्से में मुकम्मल कर रहे हैं, तो यूं होगा सबक नंबर 7.6, जिसमें आज मैंने जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए हैं उनका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि उसमें कुछ हासिलात ताल्लुम ऐसे भी हैं जो लिखने से मुतल्लिक हैं, और मकसद ये था क्योंकि वो आपस में मरबूत हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं। तो उसके लिए जो सरगर्मियाँ या जो सीखने का अमल हम पढ़ने के दौरान में करेंगे उसको लिखने के साथ ही उस सलाहियत में भी उसका इतलाक़ कर लेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि हमें साथ साथ ही उसको लिखने का अमल से भी हम गुजर जाएंगे। ठीक है जी। तो हासिलात ताल्लुम पर एक नज़र डालते हैं। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुरतब करदा दफ्तरी और अदालती मवाद, जैसा कि आप अपनी पिछली जमातों में भी सीख चुके हैं कि जब हम कोई दरख्वास्त लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं, कोई तकर्रुरनामा होता है या बाकी जो दस्तावेज़ात होती हैं उनकी ज़बान मुख्तलिफ होती है आम बोल चाल से। तो वो दफ्तरी और अदालती जो मवाद होते हैं उसमें मखसूस किस्म की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। उनके बारे में जानने के लिए हम मुख्तलिफ फॉर्म, रजिस्ट्री बराए किराया, तकर्रुरनामे, मुलाजमत की दरख्वास्त, निकाहनामा, अर्जी, अदालती हुक्मनामे और ज़मानती मचलके वगैरह, ये जिस तरह से लिखे जाते हैं या इनका जो मतन होता है उस मतन को पढ़ना सीखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप सब जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, तो हम एक एक करके मुख्तलिफ असबाक में इस हासिल ताल्लुम को शामिल करते हुए इसकी मशक करेंगे। आज मैंने इसमें से कुछ दो चीज़ें शामिल की हैं, इसको हम करेंगे जो इससे पहले हमने नहीं की थी, क्योंकि ये हासिल ताल्लुम आज हम दूसरी मरतबा कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद लिखने का जो हासिल ताल्लुम है वो है दरख्वास्त, रस्मी और गैर रस्मी खतूत, जिसमें दावतनामे, तहनीयतनामे, इनकी तहरीरी या बरकी से मुराद है ईमेल, इसकी तश्कील कर सकें। यानी इसको किस तरह से लिखा जाता है। आपको पता है दरख्वास्त लिखने का एक मखसूस तरीका होता है, रस्मी ख़त किस तरह से लिखा जाता है, गैर रस्मी ख़त जो है उसके अलकाब व आदाब किस तरह से लिखे जाते हैं, उसका क्या तरीका है, और इसी तरह से दावतनामा, उसकी अपनी एक मखसूस उसको लिखने का उसका एक अपना तर्ज तहरीर है, तहनीयतनामा है उसका अपना एक तर्ज तहरीर है। तो इनको हम सफ़े पे लिखना यानी कलम से लिखना सीखेंगे, या अगर हमने इसको जैसे दौरे जदीद है तो बरकी तहरीर जो होती है, जो ईमेल होती है, उसमें किस तरह से लिखा जा सकता है, आया उसमें इसकी तहरीर बदल जाएगी या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक निकाहनामा जो है उसकी PDF फाइल रखी है। आप लोग इसको ज़रा गौर से पढ़ें, इसको भी हम जूम कर लेते हैं और इसको समझें कि इसमें किस किस तरह की मालूमात दर्ज करना होती हैं, कौन सी मालूमात आपके लिए ज़रूरी हैं। ज़रूरी तो खैर सभी होती हैं, कौन सी मालूमात ऐसी हैं जो आपने ख़ुद उसमें पुर करनी है और कौन सी ऐसी हैं जो दूसरों से मुताल्लिक़ है। तो इसको जूम करती हूँ मैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे और आप एक दफ़ा इसको समझ कर पढ़ सकें और आपको अंदाज़ा हो कि हम निकाहनामे में कौन कौन से कवायद दर्ज किए जाते हैं। हाँ जी, आप सबको अब ये आपकी स्क्रीन पे वाज़े नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 2 और उसके बाद है मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन के ऑर्डिनेंस मुजर्रिया 1961 हफ्तम 1961 के तहत वज़ा किए हुए कवायद के कायदा नंबर 8 और नंबर 10 के तहत मुजव्वज़ा फॉर्म। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर है क्योंकि ये रजिस्टर्ड नंबर होते हैं और ये निकाहनामे का जो एक बाकायदा रजिस्टर होता है उसमें इसको ये मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे सीरियल नंबर के साथ इसको पुर किया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें आप देखिए जैसा कि लिखा हुआ है वार्ड और मौज़ा। आप इस बात से अब आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, 11वीं जमात में आप हैं कि मुख्तलिफ जो टाउन होते हैं, जो कस्बे होते हैं, जो यूनियन काउंसिल होती हैं, उनको फ़र्दर उनकी जो तकसीम की जाती है, मज़ीद तकसीम के लिए उसको
وارڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں خاندان اور گھروں کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ شامل کر دی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے وارڈ اور موضع اپنا لکھنا ہوتا ہے۔ موضع یعنی جس آپ جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹاؤن یا یونین کونسل، یونین کونسل جس میں آپ کا گاؤں یا شہر یا جو شہر کی آپ کی یونین کونسل ہے اس میں آپ وہ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ تحصیل لکھیں گے اور یا تھانہ لکھیں گے اور ضلع لکھیں گے جس میں شادی وقوع پذیر ہو، یعنی جہاں پر آپ کی شادی ہوئی ہو۔ اب اس کے بعد ہے جی اگر آپ سب سے پہلی لائن پہ دیکھیں تو دولہا اور اس کے والد کا نام ماں اس کی سکونت بالترتیب، سب سے پہلے یعنی دولہا کا نام لکھا جائے گا، پھر اس کی ولدیت میں اس کے والد صاحب کا نام لکھا جائے گا، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہم اس کی جو جائے سکونت ہے اس کے بعد وہ لکھیں گے، یعنی جہاں وہ رہائش پذیر ہیں یا جہاں پہ ان کا گھر ہے یا رہائش ہے اس کو تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اگلے کالم میں ہے ہمارے پاس قومی شناختی کارڈ نمبر ہے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے نکاح اسی وقت رجسٹر ہوتا ہے جب آپ بالغ ہو جائیں، اور جب پاکستان کے قانون کے مطابق جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ اس وقت یعنی 18 سال کی عمر بن سکتا ہے۔ تو قانون جو ہے آئین پاکستان کے مطابق 18 سال سے بلوغت کی عمر چونکہ اس کو 18 سال کہا گیا ہے، تو اس سے پہلے چونکہ آئی ڈی کارڈ یا آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا تو اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جو آپ کو یہاں پہ یہ باکسز نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے دولہے نے، پھر دولہا کی عمر یا تاریخ پیدائش تو یہاں پہ دولہا جو ہے وہ اپنی عمر اور تاریخ پیدائش جو اس کے شناختی کارڈ پر درج ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے دلہن اور اس کے والد کا نام ماں ان کی سکونت بالترتیب۔ اس کے بعد وہی والے قوائف دلہن کے لیے ہوتے ہیں، اس کا نام لکھا جائے گا، اس کے والد کا نام لکھا جاتا ہے، اور جہاں پہ ان کا گھر ہوتا ہے جو رہائش پذیر ہوتے ہیں سکونت ہوتی ہے وہاں وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دلہن کا قومی شناختی کارڈ نمبر، اور اس کے بعد آیا دلہن کنواری ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، یہاں پر جو بھی ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے جس طرح کی بھی سچویشن ہو یا جیسے بھی حالات ہو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں الف لکھا ہوا ہے، 5ویں شق میں الف ہے، اگر دلہن بیوہ یا مطلقہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو ان کی تعداد اور نام بھی لکھنے ہیں۔ اگر دلہن جو ہے وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی کسی کو طلاق ہو جائے یا کوئی بیوہ ہو جائے تو وہ خاتون جو ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس کے لیے اس کے بچوں کی تعداد لکھنی ہوتی ہے، آیا بچے ہیں تو کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ والا آپ خانہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مرد کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عورت کے لیے ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد چھٹی شق ہے ہماری دلہن کی عمر یا تاریخ پیدائش۔ تو یہاں پہ وہی چیز آپ نے جو شناختی کارڈ پہ تاریخ پیدائش اور عمر لکھی ہوتی ہے اس کو تحریر کرنا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں شق میں ہوتا ہے کہ اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام ماء ولدیت اور سکونت۔ وکیل ہی ہوتا ہے جو گواہ کے طور پہ وہاں پہ پیش ہوتا ہے، جو نکاح میں موجود ہوتا ہے، جس کی موجودگی میں نکاح جو ہے وہ نکاح کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اس کا نام اسی طرح سے اس کی ولدیت لکھی جاتی ہے اور اس کے جو سکونت ہے اور شناختی کارڈ نمبر ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اگر ہم اس کی 8ویں شق دیکھیں تو دلہن کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام ماء ولدیت و سکونت اور ان کی دلہن کے ساتھ رشتہ داری۔ اب جو وکیل ہے اس کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام، وکیل عام طور پر باپ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، یا آپ دیکھ لیں کہ اگر جیسے چچا یا ماموں کو بھی لوگ وکیل بناتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے جو گواہ ہوتے ہیں دلہن کی طرف سے ان کے نام اور ان کی سکونت لکھی جاتی ہے، ولدیت لکھی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے کہ دلہن کے ساتھ ان کی رشتہ داری کیا ہے۔ تو 8 آپ کے یہ جو 8 قوائف ہیں، 8 شقیں ہیں، وہ اس طرح سے پر ہوتی ہیں۔ پھر ہم اگر اس کی شق نمبر چونکہ ہمیں فارم درمیان سے ملا ہے PDF فارم میں، تو اس کے درمیان کی شقیں جو ہیں وہ نہیں تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پورا یہ جو آپ کا نکاح نامے کا فارم ہے یہ عام طور پر انٹرنیٹ پر نہیں ہوتا، جبکہ میرے خیال میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اسے
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کیا حقوق ہیں اور کن کو ہم بغیر پڑھے جو ہے وہ اس میں سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ خیر اس میں مجھے شک نمبر 18 نظر آ رہی ہے، تو وہ ہے جی، آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ یہ اب خاص شرائط کا ایک صفحہ ہے۔ اگر کر دیا تو کون سی شرائط کے تحت؟ اب یہ وہ خاص چیزیں جو باہم مشورے سے لکھی جاتی ہیں اور ان کو ضرور پر کرنا چاہیے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو دیا ہے یا نہیں دیا، اور اگر دیا ہے تو کن شرائط کے تحت، کہ کن کن شرائط میں ایسا ہوا تو بیوی طلاق لینے کا حق رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ تو اس میں پھر یہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جو بھی پابندی لگائی گئی ہو یا نہ لگائی گئی ہو، آیا شادی کے موقع پر مہر و نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے؟ اگر کوئی کی گئی ہے تو اس کی مختصر مندرجات۔ اب یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے، آپ سب کو اس کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں نکاح نامے کو ایک بڑا سرسری سے انداز میں پر کیا جاتا ہے، اور وہ جو وکیل ہوتے ہیں یا جو رجسٹرار صاحب ہوتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، وہ ایسی تمام جو شقوں کے صفات ہوتے ہیں ان پر لکیر لگا دیتے ہیں، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح نامہ میرا جہاں تک خیال ہے لڑکے اور لڑکی کو خود پر کرنا چاہیے، پڑھ کے پر کرنا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اس سے کریں کہ کہیں آپ بھی کچھ ایسا ویسا اس میں نہ لکھ لیں۔ اچھا، اب شادی کے موقع پر جو مہر ہوتا ہے، حق مہر جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کا نان نفقہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ کی کچھ ہے ڈیمانڈ یا آپ اس کو مخصوص کروا رہے ہیں تو اس کو ضرور اس میں درج کریں، کیونکہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس اس کے لیے 3 لائنیں دی گئیں، اس پہ اگر آپ نے کچھ ایسا لکھوایا ہے جیسے عام طور پر والدین لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں، یا لڑکیاں خود کہتی ہیں کہ ہماری یہ شرائط ہوں گی، ہمیں اتنا حق مہر ادا کیا جائے جس میں سے اتنا معجل ہو، اتنا غیر معجل ہو، اور دیگر تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے نان نفقے کے لیے بھی چیزیں لکھواتی ہیں، تو وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر آیا دلہن کے یہاں پہلے سے کوئی آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ یہ اس کی اگلی شک ہے جس کو ہم 21ویں شک کے طور پہ لے رہے ہیں۔ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 کے تحت یہ اگلا لفظ چونکہ ذرا میری اس پہ اسکرین پہ بھی مدھم میں نہیں پڑھا جا رہا کے تحت اجازت نامہ حاصل کر لیا یا نہیں، تو آپ کو یہاں پہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سیکنڈ میرج کے لیے یا دوسری شادی اگر مرد کرتا ہے تو اس کے لیے بھی حکومت پاکستان کی طرف سے جو آئین پاکستان میں اس کے لیے اجازت نامہ ہوتا ہے۔ آپ ایسے نہیں منہ اٹھا کے جا کے دوسرا نکاح کر لیتے، اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی، پہلی بیوی کی رضامندی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آئین کے تحت، آئین پاکستان کے تحت جو اجازت نامہ مرتب کیا گیا ہے وہ موجود ہونا یا وہ اس کو بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگلی اس کی شک ہے جی، آیا دلہا، اب یہاں پہ ذرا پڑھنا مشکل ہوئے ہیں، اچھا، آیا دلہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ؟ یہ چیز وہ تھی جو پہلے خواتین کا، جب خاتون کا یا عورت کے قوائف لکھے جاتے تھے تو اس میں ساتھ ہی موجود تھی، اس میں اس کے بچوں کی تعداد بھی تھی، تو یہ ایک اچھا ایک نقطہ ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو پورے طریقے سے اور پڑھ کے باقاعدہ اس کو پر کریں، تو جس میں آپ کے تمام قوائف جو ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کل کو کوئی گھروں میں خاندانوں کے درمیان بے چینی، الجھن یا کشیدگی نہ بن سکے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی کی اگلی جو شک ہے وہ یہ ہے کہ آیا دلہا کے پاس پہلے سے بیوی اور بچے موجود ہیں؟ اگر دلہا رنڈوا یا طلاق یافتہ ہے تو اس کے بچوں کی تعداد اور نام کیا ہے؟ اب یہ وہ چیز ہے جو خواتین کے لیے پیچھے لکھی گئی تھی، اس میں آپ نے جیسے پر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نکاح نامہ جو ہے وہ جو عورت کا حصہ ہوتا ہے جس میں اس کے قوائف ہوتے ہیں وہ خود اپنا پر کرتی ہے، اور مرد جو ہے وہ اپنے جو قوائف ہیں اس میں خود درج کرتے ہیں، خود اپنے بتانے کے بعد کہ آیا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے، یہ اس کو پر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ثالثی کونسل نے دلہا کی دوسری شادی کرنے کی، ہاں یہ ثالثی کونسل تھا اوپر، اس ثالثی کونسل جو ہوتی ہے اس سے اجازت نامہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ
23वें नंबर पर तारीख मरासला जिसके ज़रिए सालसी कौंसल ने दूल्हा को दूसरी शादी की इजाज़त दी है। और उसके बाद अगला इसका जो पॉइंट है वो है जी निकाह ख़ां का नाम होता है और उसके वल्दियत होती है और इसी तरह से माँ उसका वो शनाख्ती कार्ड नंबर और वो तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। अगला अगर हम इसका 24वां पॉइंट देखें तो वो है कि शादी को दर्ज या रजिस्टर करवाने की तारीख जिस दिन आपका निकाह होता है या वो किया जिस दिन ये फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं, ये उस दिन की तारीख लिखी जाती है। और आप जानते हैं ये भी एक रिकॉर्ड के लिए होता है जो आईने पाकिस्तान के तहत हुकूमत पाकिस्तान के पास या हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास ये तमाम चीज़ें महफूज रहती हैं, महफूज कर ली जाती हैं। और इसी लिए आपको पता है कि इसके लिए ये शिक रखी गई है, ये कानून है कि जब निकाह उसी सूरत में होता है कि साथ ही उसको रजिस्टर करवा दिया जाए। अगर आप उसको बाकायदा रजिस्टर नहीं करवाते तो उसको उस तरह से मतलब सही नहीं समझा जाता। ठीक है जी। अगला इसका एक और पॉइंट ये था कि इसमें फ़ीस रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या अदा की गई। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स नीचे भी थे। ठीक है जी। माजरत के साथ ये निकाहनामा पूरा था, चूँकि हमने फ़ाइल आधी खोली हुई थी तो वो 8वें पॉइंट के बाद नज़र नहीं आ रहा था। तो इसमें 9 से लेके 16 तक जो पॉइंट्स हैं वो नीचे लिखे हैं। ये आपको मैं अभी ड्रॉप बॉक्स में भी रख रहे हैं हम लोग इसको, तो आप इसको वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि एक हिस्सा आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये वो हिस्सा है जिसको हम जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं वो इसको तो पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे दुल्हन के दस्तखत, दुल्हन के वकील के दस्तखत ले लिए जाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर ये वो। इस हिस्से को सब लोग बहुत एहतियात के साथ और बड़ा उसके साथ पुर करते हैं। जबकि मेरा ये ख्याल है, और आप जैसे बच्चे हैं, आपने भी इंशाल्लाह अगली ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको ये पता हो कि ये पूरा फॉर्म पढ़ कर पुर करना और दुरुस्त कवायद के साथ पुर करना बहुत ज़रूरी है। अब इससे क्या होता है कि जब हमें कोई ऐसा फॉर्म दिया जाता है तो हम उससे नावाकिफ़ होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने उसे किस तरह से पुर करना है, उसमें कौन सी चीज़ लिखनी है, कौन सी मशवरे से लिखनी है, किस तरह से लिखनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको एक दफ़ा देखें। इसकी ये PDF फाइल जो है ये ड्रॉप बॉक्स में, इसको देख के प्रिंट लेके इसको आप पुर करना सीखेंगे। तो ये एक पढ़ने की सरगर्मी थी। अब मैं आपको बताती हूँ जी, हमने आज जो चुनाव किया वो था दफ्तरी और अदालती मवाद दरअसल होता क्या है, या उस पर जो मबनी मतन होता है। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ था, जैसे ऑर्डिनेंस सालसी कौंसिल लिखा हुआ था, ये हम बोल चाल के अल्फाज नहीं। उसके फिर कवायफ में वकील हमारे जहन में नाम लिया जाए तो वकील से मुराद वही लॉयर आता है, लेकिन यहाँ पे वकील की इस्तेलाह किसी और तरह से इस्तेमाल की गई है। अच्छा जी, हम दफ्तरी और अदालती मवाद पर मबनी जो मतन है उसका इस्तेमाल पर मबनी मतन जो है उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं या उसकी क्यों ज़रूरत महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसलिए ज़रूरत महसूस करते हैं कि कानूनी और इंतज़ामी ज़वाबित की पैरवी करने के लिए अदालती मवाद में कवानीन और ज़वाबित दर्ज होते हैं जो अफराद और इदारों को दुरुस्त तरीके से इस अमल उस पे जो उसमें दर्ज होते हैं कवायद या मालूमात, उन पर अमल करने में मदद देते हैं। वो सही तरीके से उन फ़राइज़ को अंजाम दे सकते हैं या उन कवायद ज़वाबित की पाबंदी करते हुए वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इनको समझना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कानूनी खिलाफ वर्जी से आप बच सकें। आमतौर पे क्या होता है कि हमें बहुत से कवायद का, बहुत से ज़वाबित का नहीं पता होता, और हम चूँकि उससे नावाकिफ़ होते हैं, नाबल्द होते हैं, तो हम उसको अंजाम देते रहते हैं, उसके मुनाफ़िकत में या उसके मुनाफी काम कर रहे होते हैं। और जब हमें उसके लिए कसूरवार ठहराया जाता है तो उस वक्त हम उस पर हमें अफसोस होता है कि जी हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा, हकूक़ और ज़िम्मेदारियों का शऊर है। उसके बाद जी ये मवाद जो होता है अदालती या दफ्तरी मवाद, उसका एक वो जो मतन होता है उसका एक मकसद होता है कि आपको शहरी को, पाकिस्तानी शहरियों को उनके हुकूक और उनकी ज़िम्मेदारियों का के बारे में इल्म हो, उससे वो वाकिफ़ हों। दफ्तरी और अदालती दस्तावेज़ात में आपके हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ दर्ज की जाती हैं, जैसे मुलाजमत के मुआहदे। आपको पता है, आपको सबसे पहले एक जो फॉर्म दिया जाता है वो उसमें आपके तमाम जो हुकूक व फ़राइज़ हैं वो दर्ज होते हैं। ठीक है, उसको करने के बाद पुर करते हैं, आप पढ़ते हैं कि किस किस चीज़ से आप मुत्तफ़िक हैं, किस नुक्ते से मुत्तफ़िक नहीं है, कौन सी चीज़ आप ऐसी है जिसको बाद में तब्दील करवाना चाह रहे होते हैं, या कौन से कवानीन ऐसे हैं, कौन से फ़राइज़ ऐसे हैं जिनकी अंजामदेही ज़रूरी है और उसके बदले में आपको कौन कौन सी सहूलियात दी जाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको ये फॉर्म दिया जाता है, मुलाजमत का ये एक मुआहदा होता है। इसी तरह लीगल नोटिस या फैसले, ये अदालत ख़ास तौर पर जो अदालत से जारी होते हैं, लीगल नोटिस उसको कहते हैं, या अदालत किसी जुर्म की सज़ा में किसी फ़ैसले के तौर पर जो नतीजा उसका सुनाती है, जो फ़ैसला सुनाती है किसी भी जुर्म का, तो वो अदालती ज़ुबान में लिखे जाते हैं। ठीक है जी।
وہ اس لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں تاکہ جس شہری نے کے لیے وہ بنا ہے وہ کبھی بھی اس پہ اعتراض نہ کر سکے، یا اس پہ وہ اس کو کچھ اور نہ سمجھے، یا وہ اس کی آڑ میں اسے کسی اور طرح سے نہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، ان کو سمجھ کر آپ اپنے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں. جس وقت آپ اپنے وہ ملازمت کا جو معاہدہ ہے اسی کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملازمت کے گھنٹے کتنے ہیں، اس میں کون کون سے فرائض انجام دینے ہیں، بدلے میں کمپنی آپ کو کیا کیا کچھ دے گی، اور اگر اس سے زیادہ ہوگا تو اس پہ آپ کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، معاملات کی درست تشریح کیسے کی جاتی ہے. یہ بھی عدالتی متن میں شامل ہوتا ہے کہ دستاویز میں تکنیکی اور قانونی زبان استعمال کی جاتی ہے. آپ سب واقف ہوں گے کہ ہم جماعت ششم سے آنورڈ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تکنیکی زبان کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے، قانونی زبان کیا ہوتی ہے، اچھا عدالتی زبان کس طرح سے ہوتی ہے، صحافتی زبان کیا ہوتی ہے، عام بیانیہ زبان میں کس طرح سے بات کی جاتی ہے. اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام اصطلاحات سے ان سے واقف ہوں، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ مختلف متن جو ہوتے ہیں، متون جو ہوتے ہیں ان پر لکھے ہوئے ان کو پڑھتے رہا کریں، اس کسی کو بھی غیر ضروری نہ سمجھا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی اگر آپ ان چیزوں سے کی سوجھ بوجھ ہو، آپ اس سے واقف ہو، تو آپ کسی بھی قانونی یا مالی غلط فہمی سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے ان اصطلاحات سے یا اس طرح کی جو زبان ہوتی ہے اس سے واقف ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے جی درست فیصلہ سازی کی جاتی ہے. دفتری مواد جیسے رپورٹس یا معاہدات ہوتے ہیں، عام طور پہ معاہدے ہوتے ہیں، فیصلہ سازی میں یہ مدد فراہم کرتے ہیں. ان کا درست فہم آپ کو معلوماتی بنیاد پر فیصلے کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اچھا، عدالتی مسائل میں مدد کے لیے اگر کوئی عدالتی مقدمہ چل رہا ہو تو خود آپ سوچیں کہ کیا وہ ایسے ہی زبانی جمع تفریق میں تو حل نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک تحریر درج کی جاتی ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، اور اس میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ عدالتی مواد کو سمجھیں. مجھے ایک دفعہ کسی کی ایک وہ جو خط یا آپ عدالتی نوٹس سمجھ لیں وہ پڑھنے کا موقع ملا، یا کسی نے مجھے دیا پڑھنے کے لیے، جو زمین یا جائیداد سے متعلق تھا. تو آپ یقین کیجئے کہ اس کو پڑھ کے ہم جو سمجھتے ہیں دراصل اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا. وہاں جو عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا معنی و مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ ہم جیسا ایک عام آدمی جو اس سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس کو کسی اور مفہوم میں سمجھتا ہے. تو آپ کو اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پڑھا کریں، جیسے رجسٹری ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہیں، ان کو پڑھا کریں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح سے لکھا جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے وکیل کی مدد سے مناسب دفاع کر سکیں یا مقدمے کا صحیح طریقے سے سامنا کر سکیں، آپ کو ان تمام قوانین کا، ان تمام نکات اور اصطلاحات کا پتہ ہو. اب جی ہم اگر اپنی درسی کتاب کی بات کریں تو ہماری درسی کتاب کے صفحہ نمبر 74 پر ایک فارم دیا گیا ہے. آپ نے اس کو سمجھ کر ابھی پر کرنا ہے اور مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ فارم کس سے متعلق ہے. تو آپ جلدی سے اس فارم کو پر کیجئے. شاباش جی، آپ لوگوں نے کر لیا، شاباش. اچھا ٹھیک ہے، جن بچوں کے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ قوائف رہ گئے ہیں، وہ ہم اس کلاس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، وہ میں آپ کو پر کروا دوں گی. باقی بچے جو آن لائن کلاس لے رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ اپنے وہ کتاب سے فارم پر کریں، اس کی تصویر لیجئے اور مجھے بھیج دیں تاکہ اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیں، اور اگر اس میں اصلاح کی گنجائش ہے تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آج اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم فارم کس طرح سے لیتے ہیں اور کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں کیسے متن درج ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ہم اس کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں، اور فارم کو پر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل اپنے اگلے حاصلات تعلم کے ساتھ اسی سبق کو جاری رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.